بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے سلسلے میں وسائل اور ذرائع عام ہو جانے کی وجہ سے دنیا کے متعدد ممالک سے اور ان ممالک سے بھی جہاں پر زیادہ وسیع پیمانے پہ قیادت کا سامان موجود نہیں ہے، وہ سب لوگ فون کرتے ہیں اور اس گئے گزرے دور میں بھی وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ منبر سے انہیں رہنمائی میسر آئے گی۔ ان کا حق بھی بنتا ہے اور صحیح ترین چیز پہ وہ قائم ہیں۔ اس لیے جو لوگ اس منبر کے وارث ہیں اور جو لوگ اس منبر پہ بیٹھ کے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذمے یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی کوئی مشکل اور مصیبت پیش آئے تو وہ شرعی اور فقہی اعتبار سے ان کی رہنمائی کرے۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ متعدی امراض ایک سے دوسرے کی طرف پھیلتے ہیں، اور ابھی جمعہ کے بیان میں ہم نے اسے تفصیل سے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ان مصائب کے دفعے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور جب وبائیں عام ہو جائیں تو اسلاف کیا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کو 2 نفل پڑھ کے، چاہے وہ روزانہ پڑھے اور چاہے وہ ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ سے اخلاص کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس مصیبت سے نجات دے۔ یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ فقہاء نے جہاں نمازوں کی اقسام پر بحث کی ہے کہ کون کون سی نمازیں پڑھی جائیں گی، تو وہ شروع کرتے ہیں فرض نمازوں سے، پھر وہ جنازے تک پہنچتے ہیں، پھر عید کی نماز تک پہنچتے ہیں، پھر سورج گرہن کی نماز، پھر چاند گرہن کی نماز، پھر استخارے کے نوافل وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے وہ اس بات پر بھی آتے ہیں کہ جب مسلمانوں پہ کوئی حادثاتی اور کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ انہیں شدید ضرر اور نقصان پہنچنا شروع ہو جائے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ 2 نفل پڑھے، اللہ سے معافی مانگے اور اس مصیبت کو جو آ گئی ہے دور کرنے کے لیے اللہ سے درخواست پیش کرے۔ ایک کام تو یہ کرنے کا ہے اور نفل ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو شریعت بتاتی ہے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہیں جو ایسے موقعوں پر پڑھا کرتے تھے جن مواقع پر مصیبتیں اور تکالیف احاطہ کر لیتی تھی، اور سب دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگے اور خیر مانگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کو اللہ نے عافیت دی اور یقین کی دولت سے نوازا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو تم اللہ سے مانگ سکو۔ عافیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی اس کو ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اور یقین کا مطلب یہ ہے
کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا یقین ہو جائے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ جب یہ یقین بن جاتا ہے کہ اللہ اس پہ سزا دے سکتا ہے تو آدمی گناہوں سے باز رہتا ہے اور انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ جب ایک آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے ہمسائے کی زمین قدر شبرن ایک بالشت کے برابر بھی اپنی طرف کو کر لی تو قیامت میں یہ 7 زمینوں تک اتنا ٹکڑا کاٹ کے یہ تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہ تمہیں عذاب ہوگا۔ یہ یقین اسے اس حد تک لے آتا ہے کہ کہتا ہے 1 فٹ زمین میری ادھر چلی جائے، ادھر کی زمین میرے پاس نہ آئے۔ تو اللہ سے یقین اور ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے وہ دعائیں مانگنا جو کتاب و سنت میں آئیں۔ مثلاً قرآن کریم میں آیا ہے کہ فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے زیادہ اچھی حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ مہربانی اور عنایت فرمانے والا ہے۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے اللہم انی اسألک العافیہ العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے درگزر فرما جو غلطیاں ہو گئیں اور اللہ خیر کے ساتھ رکھ۔ جتنی بھی احادیث اور جتنی بھی آیات قرآنی ہیں ان کو ورد میں لانا سب سے مؤثر علاج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے اچھے نام میرے ہیں، مجھے میرے ناموں سے پکارا کرو۔ تو ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے ناموں کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہے جو ہم میں سے ہر آدمی کو کرنی چاہیے کہ وہ دعائیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں اپنی زبان میں مانگتا رہے، اللہ سے خیر مانگتا رہے۔ یہ دوسرا کام ہے جو کرنے کا۔ اس ضمن میں کئی مہینے پہلے ہم نے ایک بات عرض کی تھی، اس کا خلاصہ پھر عرض کر دیتے ہیں کہ جتنی بھی دعائیں لوگ مانگتے ہیں اور بزرگ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھو، یہ جملہ پڑھو، کوئی خواب دیکھتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اسے بتائی ہے تو وہ پڑھے، اس پہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں اور کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک آدمی کو حکم ہوا ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل کرے، لوگوں کو بتائے، ہمیں اس پہ نہیں ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو باتیں براہ راست کتاب و سنت میں آئی ہیں وہ کیوں نہ مانگے؟ شیخ نے بتا دیا ہے کہ یہ 5 نام اللہ کے پڑھو تمہیں کرونا وائرس نہیں چھوئے گا۔ ہم کہتے ہیں بڑے حضرت نے بتایا ہے کہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگو، ان پہ کیوں نہ اعتماد کرے، ادھر کیوں نہ جائے؟ یہ ہمارا ذوق ہے، بس کوئی نہ مانے نہ صحیح، کوئی ایسی بات نہیں، مگر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جو چیز آئی ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ ہماری اصل ہے اور اسی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا یہ اتنا بچوں کا کھیل بن گیا ہے کہ کس کو کہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس کو کہیں کہ تم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ قادیانیوں نے پوری کتاب مبشرات کے نام سے مرتب کی ہے اور اس میں سب انہوں نے تحریری بیان اور زبان اور قسمیں اور حلف اٹھایا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا قادیان چلے جاؤ، وہاں پہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسیح ہے اور میرے بعد وہ نبی۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ سب جھوٹ بولتے تھے، چلو مان لیا۔ طاہر القادری صاحب نے خواب نہیں دیکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے ٹکٹ کے تم ذمہ دار ہو، اور یہ وہ کس زمانے میں بڑے مشہور تھے، وہ بھی کہتے ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا۔ متعدد لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھنے کا ذکر کرتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، ہم بھی چپ رہتے ہیں، کیا کریں؟ اس لیے ان ساری چیزوں سے بلند و بالا وہ دعائیں ہیں جو کتاب و سنت میں آئی ہیں، بس وہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کے سامنے پیش کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں سے بڑا جملہ بتانے والا کوئی نہیں، اور ان کی دعاؤں اور بندگی کے آداب سے واقف ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں ان دعاؤں کی طرف رجوع کرو۔ اور معارف الحدیث کی 5ویں جلد میں امام منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ دعائیں بہت سی جمع کر دی ہیں. یہ ذوق کی بات ہے. ہم پھر کہہ رہے ہیں کوئی خواب دیکھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے ضرور کرے، ہمیں اس سے کیا بحث ہے، نہ تنقید ہے نہ اس سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے. لیکن اگر کوئی ندوہ کا حلقہ ہے تو ہم اس کے قائل ہیں کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہمیشہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ نے کہا جب مصیبت آ جائے تو نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور مجھ سے مدد مانگو صبر کر کے. مصیبت آ جائے تو نماز سے مؤثر کیا چیز ہے؟ 2 نفل پڑھے اللہ سے مانگے، 2 نفل پڑھے ہاتھ پھیلا دے. کیا اچھی بات ہمارے شیخ نے کہی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ جب دعا مانگتے تھے تہجد میں ہاتھ پھیلا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ انا المقدی، میں بھکاری ہوں اور میں بھیک مانگنے کے لیے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں. قضا کانا ابی وجدی، میرا والد بھی آپ سے ہی مانگتا تھا، میرا دادا بھی آپ ہی کے در پہ حاضر ہوتا تھا، ہم سب آپ کے فقیر ہیں. تو اس لیے اس سے مؤثر علاج نہیں ہے کہ ہم نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں. اس دعا میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے غیر مسلموں کو بھی شریک کرنا چاہیے. غلط بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بہت بیہودہ بات کہتے ہیں. چین ہے یا امریکہ ہے، روس ہے یا برطانیہ ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے، سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اللہ سارے انسانوں کو خیر سے رکھے. اگر کافر مر گئے سارے تو تمہیں کیا اس سے خوشی حاصل ہے؟ ممکن ہے ان میں سے تمہاری دعوت پہ کوئی مسلمان ہو جائے. نہ اپنا کام کرو ان تک دعوت کو پہنچاؤ ان کی اپنی زبان میں، اور نہ ہی ان کی زندگی کے لیے دعا مانگو. تو کرنا کیا ہے پھر؟ مار دینا ہے لوگوں کو؟ یہ سب جہالت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے کافر کے قتل کی 100 کافروں کے قتل کی آ کے خبر سناؤ، میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش اس وقت ہوتا ہوں جب تم ایک کافر کے متعلق کہتے ہو کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. تو دین کی بنیاد اس دعوت پہ ہے، لوگوں تک بات پہنچانے پہ ہے، قتل و غارت گری پہ نہیں. پھر تیسری چیز ایک نماز، صبر جو اللہ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو صبر کرے. پھر جب مصیبت آ ہی جائے تو صبر. تیسری چیز دعاؤں کا مانگنا. چوتھی چیز صدقہ کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے صدقے. اور دیکھو جہاں جہاں تک لوگ سنتے ہیں میں سب سے عرض کرتا ہوں کہ خاص طور پہ صدقہ کرو ان لوگوں کے لیے جو بیچارے ایک دہاڑی لگا کر کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں. اتنی بڑی یہ مصیبت آ گئی ہے، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے کہ تعمیراتی کام رک گئے ہیں اور لوگ مزدوروں کو نہیں لے رہے، اور مزدور گلی گلی محلے محلے میں مانگتے پھرتے ہیں ان کی مدد کرو. شام کو جاؤ رات کو جاؤ، ہم بتا دیتے ہیں کہاں جانا ہے. F10 میں F10 ہے کہ F7 میں جناح سپر مارکیٹ ہے. آپ جب جائیں اور جناح سپر مارکیٹ آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ پڑتی ہو تو آگے چوک میں چلے جائیے. چوک سے جو ہی آپ ٹرن لیتے ہیں رائٹ ہینڈ کی طرف دائیں طرف ایوب مارکیٹ پیچھے آتی ہے نا، اس میں جانے کے لیے وہاں بہت سے مزدور نظر آئیں گے. بیلچا رکھا ہوا ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. دوپہر کو چلے جائیں 11-12 بجے تک کوئی اٹھا کر نہیں لے گیا کہ مزدوری کر لو. اس نے شام کو اسی پیسے سے کھانا اور کمانا ہے، اس کو کھلاؤ کھانا. یار یہ صدقہ کرو. پشاور موڑ میں بیٹھے دیگیں پکاؤ. پشاور موڑ میں بیٹھے ہوئے مل جائیں گے، راجہ بازار میں مل جائیں گے. کوئی ایک جگہ ہے، 10 جگہیں ہیں جہاں لوگ مل جائیں گے اور وہ کھانے کے منتظر ہیں. آپ کھانا کھلائیں انہیں اور آپ لوگ ان کے ساتھ نیکی کریں. صدقے کی بہترین صورت ہمارے زمانے میں یہ ہے انسانوں کی بھوک مٹے، انسانوں کی جان بچے. اس وجہ سے ساری زندگی کا کاروبار معطل ہو کر رہ گیا. اس وجہ سے زندگی کے کاروبار میں بہت دخل واقع ہو گیا ہے. نہ گھر چل رہے ہیں، نہ دفاتر چل رہے ہیں، نہ کہیں اور کچھ چل رہا ہے. لوگوں کے پیٹ میں لقمہ جائے گا تو کچھ کام کریں گے نا.
بہترین صدقہ ہے کہ آپ انہیں جا کر کھانا کھلائیں. شام کو نکلیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ انہیں پیسے دے دیں کہ کھانا کھا لو. اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر غلط نیت ہو ہماری. لیکن ہم گئے اور صدقہ کرنا تھا اس لیے کہ بلا انسانوں سے ٹلے. 10 مزدور جمع کر لیے، ساتھ بیٹھے، چند لقمے لیے ایک ہوٹل میں، ان کو کہا کھانا کھائیے. جب وہ کھانا کھا چکے ہم نے بل ادا کیا، آ گئے. ہم نے کہا اللہ یہ صدقہ ہے کہ تو کافر اور مومن ہر ایک کو اس سے نجات دے. ہم نے عرض کیا کہ اللہ بادشاہوں کے خزانے بھی تیرے سامنے کچھ نہیں ہے، اور یہ صدقہ بھی کچھ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ تو خوش ہو، تو راضی ہو، اور اے رب ان سارے انسانوں کو اس مصیبت سے نجات دے. یہ صدقہ کرو، جاؤ غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دیگیں پکاؤ، غریب لوگوں میں تقسیم کرو. اللہ تعالیٰ معاف کرے، مگر ایسے دن پھر کہاں ملتے ہیں نیکی کے. یہ بھی تو ایک دوسرا پہلو ہے نا کہ آپ کو کب ایسے دن ملیں گے کہ جب آپ اتنی بڑی نیکی کر سکیں. اللہ نے فرمایا کہ فی یوم ذی مسغبہ، اور وہ کھانا، اور اللہ نے کہا کہ قیامت کا دن تمہیں پتہ ہے کتنا مشکل ہے، ایسے ہی جیسے کسی انسان کو کہا جائے کہ یہ پہاڑ چڑھ کے دکھاؤ، ہمالیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا وہ پہاڑ قیامت کا کتنا شدید ہے، اس پہ کتنا مشکل ہے اس پہ چڑھنا. فک رقبۃ، میں تمہیں بتاؤں کیسے نجات ہوگی اس پہاڑ سے. فک رقبۃ، لوگوں کے قرضے ادا کیا کرو. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا جس دن لوگوں کو کھانے میں تنگی پیش آ رہی ہو اس دن کھانا کھلاؤ. یہ لوگوں کو تنگی پیش آ رہی ہے نا، دکانیں بند ہو گئی، مارکیٹ بند ہو گئی، چوکیدار کدھر جائے گا؟ ہم کیوں نہیں انسانوں کا خیال کرتے؟ اللہ نے فرمایا جس دن لوگوں کو کھانے میں دقت پیش آ رہی ہو اس دن کھانا کھلاؤ. یتیما ذا مقربۃ، اس یتیم بچے کو کھانا کھلاؤ جو تمہاری رشتہ داروں میں پایا جاتا ہے. او مسکینا ذا متربہ، اور ان غریبوں کو کھانا کھلاؤ جو مٹی میں مل گئے ہیں غربت کی وجہ سے. اللہ نے یہ کہا ہے، اس لیے کھانا کھلائیے، یہ صدقہ ہے. یہ ان دنوں میں سب سے بڑا صدقہ ہے. ان ممالک میں پیسہ بھیجیے جن ممالک میں کھانا کھلانے والے آپ کے ذمہ دار ہوں، ان کو کہیے کہ صدقہ کریں. سارے انسانوں کی طرف سے کفر اور اسلام کی تمیز کو اب چھوڑ دو. کافر ہے یا مومن ہے، اللہ اس پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو دراز کرے تاکہ ہم اسے دعوت دے سکیں، ہم اس تک پہنچ سکیں، ہمارا پیغام پہنچ سکے. تو ایک چیز نماز، صبر، دعائیں، صدقہ. اور 5واں کام جو کرنے کا وہ خود سے احتیاط ہے. اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، احتیاط کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات کرتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور اس کا کہ نہیں انشاءاللہ خیر رہے گی، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے دونوں سکھا دیے کہ اگر تم اس پہ آتے ہو تو بھی شریعت سے باہر نہیں جاتے ہو، اور اس پہ آتے ہو تو بھی ٹھیک ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے مواقع پر اجتناب کرتے تھے، اختلاط نہیں کرتے تھے، زیادہ لوگوں سے نہیں ملتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنی حفاظت کر سکیں. اس کے بعد ایک بات اور آ جاتی ہے کہ ایسی صورت میں نمازوں کا کیا ہوگا. تو دونوں طرف لوگ گئے ہیں، کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے. بھئی ہمیں نہیں پتا یہودیوں کی سازش ہے یا نہیں ہے. جو سامنے پیش آ رہا ہے نا پہلے اس سے نبٹ لیں، اس تحقیق کو بعد میں کر لینا کہ یہودیوں کی سازش ہے یا نہیں ہے. گولی کس نے ماری ہے یہ تحقیق کر لینا بعد میں. فی الحال تو اس مریض کو بچاؤ نا، ہاسپٹل لے کے جاؤ. اب اس وقت تحقیق میں پڑے رہو تو پھر تو بہت سا حرج ہو جائے گا. تو یہودیوں کی سازش ہے نہیں ہے، کسی نے کیا ہے نہیں کیا، یہ کرنے والے کرتے رہیں گے. لیکن جو اس وقت ایک چیز پیش آ گئی ہے، 20 عذر فقہا نے لکھے ہیں. ہم کتاب و سنت سے براہ راست استنباط کی بات نہیں کر رہے. جب ہم ہر مسئلے میں حنفی فقہ کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف اس کی بات کر رہے ہیں. ہمارے بہت محترم اور بہت مکرم مفتی صاحب نے
قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے کہ میدان جنگ میں بھی جماعت کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، سر آنکھوں پہ مفتی صاحب کا فتویٰ۔ لیکن ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ فقہا نے 20 عذر لکھے ہیں کہ یہ 20 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسجد کی جماعت ترک کی جا سکتی ہے۔ اس کو آپ گننا شروع کر دیں گے تو سارے تو آپ کے کام کے ہیں بھی نہیں، نہ وہ پیش آتے ہیں عام طور پہ، لیکن یہ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جب شدید بارش ہو جماعت ترک کی جا سکتی ہے، اتنا اندھیرا ہو جائے کہ ہاتھ پڑی چیز سجھائی نہ دے تو جماعت ترک کی جا سکتی ہے، اتنی شدید ہوائیں چلنے لگیں کہ آدمی کو اس سے ٹھنڈک اور مصیبت، تو وہ کہتے ہیں رات کے وقت جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے عشاء کی، لیکن دن میں یہ عذر کام نہیں آئے گا۔ فقہا نے اتنی دقت نظر سے جائزہ لیا ہے، قانون مرتب کیا ہے، یہ فتاوی عالمگیری میں سارا قانون ہے۔ اور جب وبا اس کا خوف عام ہو جائے گا تو اس وقت بھی جماعت کے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ خوف کا لفظ لکھا ہے فقہا نے۔ عینی رحمۃ اللہ علیہ، بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کی شرح میں بھی، اور بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ کی شرح میں بھی یہ لکھا ہے کہ خوف کی وجہ سے مسجد میں نہ جانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ خوف، انہوں نے اپنے ایک مثال دی ہے کہ کسی کو اگر یہ ڈر ہو کہ اگر میں مسجد میں جاؤں گا تو آدمی ضرور نماز میں مل جائے گا جس کا میں نے قرض دینا ہے، اور یہ بیچارہ اس سے پریشان ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، تو فقہا کہتے ہیں جماعت سے نماز پڑھ لے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر محلے میں باہر پانی کا نلکا یا کوئی میسر ہے پانی، اور اگر گھر سے نکلا تو اس کے دشمن یا اس کو جس کا قرض دینا ہے وہ لوگ کھڑے ہیں انتظار میں، اسے پکڑ لیں گے، تو اسے چاہیے تیمم کر کے گھر میں نماز پڑھ لے۔ جب اتنی چیزوں کے لیے ہے تو اس کے بعد یہ وائرس اور یہ چیزیں اس کے لیے کیوں اجازت نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے با جماعت نماز نہ پڑھنا، مسجد میں اس خوف سے نہ آنا کہ وائرس مجھے نہ لگ جائے، اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو ہم اسے گناہگار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک چیز پہ عمل کیا ہے، ایک زیادہ اچھی چیز ہے، ایک کم اچھی چیز ہے، اس نے ایک چیز پر عمل کر لیا ہے، تو فقہی طور پہ جماعت کے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایک چیز یہ بھی پیش آ رہی ہے کہ لوگ فاصلے پر کھڑے ہوں، یہ ایسی چیز ہے جو قدماء نے غالباً بیان نہیں کی، اور یہ ہمارے زمانے میں ایک نیا مسئلہ آیا ہے کہ اگر وہ کچھ مناسب فاصلے پر کھڑی ہو جماعت کریں تو کیا یہ ہو جائے گی؟ اصولاً اسے ہو جانا چاہیے۔ وجہ اس کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وہ بات ہے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تم اپنے اور اس شخص کو جس کو کوڑ ہو گیا ہے ایک نیزے کے برابر فاصلہ رکھو۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو معقیب رضی اللہ عنہ سے کہنا ایک مرتبہ کہ آپ جب بیٹھے تو میرے اور آپ کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، کیا کندھوں کو ملانا جماعت میں اس کے چھوڑنے کی بھی اجازت ہے؟ فقہا نے دو موقع کی تصریح کی ہے۔ ایک انہوں نے جنازے کی نماز میں کہا کہ کچھ آدمی یہاں کھڑے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہیں، تو صف بندی جنازے کی نماز میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جنازے، ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک جنازہ جو ہے وہ در حقیقت ایک دعا ہے، وہ نماز ایسی نہیں ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری عید کی نماز، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ یہاں کھڑے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہیں، تو فقہا نے کندھے سے کندھا ملانا اس پہ بھی استثناء کیا ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو اب فقہا اور مفتی حضرات کو حل کرنا چاہیے، گنجائش ملنی چاہیے کہ اگر اتنی زیادہ ایک دوسرے سے کھڑے ہونے سے جماعت ہو سکتی ہے مسجد میں، تو مسجد کی جماعت کو بہرحال قائم رکھنا چاہیے، اس سے تخلف اور اسے چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں۔